السلام علیکم۔ میرا نام شہیر اشرف ہے اور میں آج اپنے محترم ہر دل عزیز استاد شفیق باپ کی جگہ، بلکہ کہوں تو زیادہ بہتر الفاظ، جناب حافظ سلمان مرزا کی شان میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ لوگ یقین کیجیے گا کہ میرے پاس 20 گھنٹے کے تگ و دو کے بعد بھی ایسے الفاظ نہیں جمع کر پایا کہ جن کے تھرو حافظ صاحب کی ذات پہ کوئی تھوڑی بہت روشنی ڈال سکوں۔ ان شارٹ یہ ہے کہ میرا الحمدللہ حافظ صاحب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ 29-30 سال کا ہے، تو میں خوش قسمت بھی ہوں کہ الحمدللہ اتنا عرصہ سے حافظ صاحب کی شفقت میں اور ان کی دعاؤں کے زیر سایہ ہوں۔ حالانکہ نہ میں کوئی اتنا نیک اور نہ کوئی اتنا اچھا انسان ہوں، لیکن یہ پھر بھی ان کی ذرا نوازی ہے، ان کا بڑا پن ہے، عنایت ہے اور خصوصی محبت کی نگاہ ہے، جس کی وجہ سے میری زندگی کی گاڑی آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی بہترین چل رہی، اور انشاءاللہ جب تک زندگی یہ چلے گی بھی، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ میرے پیچھے دعاؤں کا سلسلہ اللہ کے نیک بندوں کا نہیں، اللہ کے ولیوں کا ہے۔ آج سے 29 سال پہلے میں نے عسکری بینک کو جوائن کیا 1993 میں، تو کالج یونیورسٹی سے فارغ ہو کے جیسے آپ کو جاب ملتی ہے تو وہ ہر بندے کی لائف میں وہ ٹائم آتا ہے، لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ جہاں حافظ صاحب جیسی ہر دل عزیز اور شفیق شخصیت موجود تھی۔ نہ صرف ہم نے ان سے بینکنگ سیکھی، دنیا کے روزمرہ کے معاملات بھی سیکھے، بڑے چھوٹے کا ادب تمیز سیکھی، اور اللہ کی راہ پہ کیا ہم نے کوشش کرنی ہے، بہرحال کو ٹوٹی پوٹی کوشش کے ساتھ اس راہ پہ بھی ہو لیے ان کی گائیڈنس میں۔ تو جیسے اسکول سے جب کالج میں جاتے ہیں تو ایک دم کچھ چینج آ جاتی ہے لائف میں، کچھ سٹائل میں، کچھ معاملات میں، تو کالج سے یونیورسٹی جاتے ہیں تو کچھ اور انسان کے اندر چینجز شروع ہو جاتی ہیں۔ میچورٹی تو نہیں آتی، البتہ فریڈم کہہ لیں تو وہ زیادہ اچھا لفظ ہے، وہ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ شاید اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح جب جاب شروع ہو جاتی ہے تو پھر ایک اور فیز میں انسان انٹر ہو جاتا ہے۔ اب میں تو اس معاملے میں انتہائی خوش نصیب انسان ہوں کہ میں اپنی زندگی کے پریکٹیکل لائف میں جب انٹر ہوا تو اللہ پاک کا خاص کرم ہوا کہ میری وہاں سے انگلی جو پکڑی پریکٹیکل لائف میں، وہ حافظ سلمان مرزا صاحب نے پکڑی۔ وہ جوانی کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں، تھوڑی شیطانیاں بھی ہوتی ہیں، اور میں شاید تھوڑا زیادہ ہی شیطان تھا، لیکن یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے مجھ جیسے شیطان کو بھی اپنے پیار سے اور اپنے حسن سلوک سے اور اپنی کمال شفقت سے زندگی کو سنوارنا شروع کر دیا، اور بس پھر وہ ایک راہ چل پڑی۔ اتنے لمبے سفر کی داستان میں تو نہ ریکارڈ کر سکتا ہوں، نہ میں کسی الفاظ میں اس کو پرو سکتا ہوں، لیکن اب میرا دل کر گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی فرصت دے تو میں ان کی شخصیت پہ جب بھی ٹائم ملے تو لکھنا شروع کروں۔ اللہ معاف کرے، یہ تو جسارت کبھی نہیں ہو سکتی کہ میں کوئی بہت بڑا رائٹر ہوں یا میں کوئی کتاب لکھ لوں گا، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ کتاب کے الفاظ بھی کم ہیں حافظ صاحب کی شان بیان کرنے میں، لیکن شاید جب میں اس طرح لکھنا شروع کروں گا تو پھر میں
بہت سارے قصے کہانیاں زندگی کے نشیب و فراز اور بہت سارے معجزے وہ پھر میں بیان کر سکوں۔ ان شارٹ یہ جی کہ میں 25 سال بینکنگ کر کے خود ہی کوئٹ کر کے انڈسٹری چینج کر گیا، اور اس میں بھی حافظ صاحب کی مشورے کے بغیر نہ آج تک کوئی قدم اٹھایا تھا، نہ انشاءاللہ زندگی میں اٹھے گا۔ عقیدت اور ایمان کا پختگی اتنی ہے کہ اگر مجھے ذرا سی بھی میرے لیول برداشت سے ہٹ کے کوئی تکلیف آتی ہے تو میں فوراً رجوع کرتا ہوں۔ اب یہ آپ سوچیں گے کہ برداشت کے لیول سے ہٹ کے کیوں رجوع کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اننیسیسریلی ان کو بودر نہیں کرنا چاہتا، تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ پتہ نہیں کئیوں کے رہنما ہیں، کئیوں کے دکھ تکلیف سنتے ہیں اور وہ ساری اپنے اندر ابزارو کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے مسئلے سننا اور اس کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا اور پھر وہ دماغ میں سوار رہنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ اپنی فیملی کے ہی اگر 4 بندوں کے مسئلے روز سننے لگ جائیں تو اس دور میں تو شاید سروائیول ہی مشکل ہے۔ یہ اللہ کا اپنا خاص کرم ہوتا ہے اپنے نیک لوگوں پر کہ جن کے تھرو وہ ہم جیسے گناہ گاروں کی اصلاح بھی چل رہی ہوتی ہے اور ہمارے رستے بھی آسان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود پھر بھی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اللہ معاف کرے، اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ یہ تو سلسلے چلتے ہی رہتے ہیں لائف کے ساتھ ساتھ۔ کمال شخصیت کے مالک اگر بینکنگ کی تو اس عروج پہ کی کہ ہمیں کم از کم میری ذات میں ان کا ثانی اس وقت بھی نہیں ملتا، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی تھی تو وہ بھی ایک شفیع باغ کی طرح تھی۔ میں نے بولا نا کہ میرے 3 رشتے ہیں۔ سب سے پہلا تو جہاں سے سٹارٹ ہوا وہ ایک استاد کی حیثیت سے، ایک سینئر کی حیثیت سے، پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ شفقت بڑھ گئی، پیار بڑھ گیا، تو وہ ایک دوستی والا بھی بیچ میں عنصر آ گیا، اور ٹائم گزرا تو پھر وہ دوستی باپ کی شفقت میں بھی تبدیل ہو گئی۔ تو جیسے آپ کے سگے ماں باپ کو آپ اپنی اولاد کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، میرے والد صاحب تو دنیا سے پردہ فرما گئے 5 سال ہوئے، اس کے بعد سے تو سمجھ لیں میری کوئی بھی تکلیف ہے تو آپ اللہ پہ یقین کیجئے کہ میرے بولنے سے پہلے ہی کال آ جاتی ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی بہت ہے، کچھ چیزیں پردے کی ہیں، پردے میں ہی رہیں تو اچھی ہیں، لیکن یہ ساری چیز ڈیولپ اسی وقت ہوتی ہے، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ یہ حب آپ کے اندر بھی ہو، چنگاری آپ کے اندر بھی ہو، پیاس آپ کے اندر بھی ہو، تو پھر ہی معاملات چلتے ہیں، اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ اور عقیدت کا اگلا درجہ میرے نزدیک ایمان کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اسی طرح میرے اور حافظ صاحب کی محبت ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے پاس ایک فرم سٹیمپ لگ جاتی ہے جب میں اپنا مسئلہ بس آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں، تو آپ اللہ پہ یقین کریں، پھر اللہ کی ذات کے بعد وہ آپ کے سپرد ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے ایمان کے ساتھ کہ اب یہاں سے ہی خیر ملنی ہے، تو پھر وہ خیر ملتی بھی ہے۔ شاید میرا میسج کچھ اور لوگ سنیں تو ان کی بھی اصلاح ہو جائے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر سے دنیا نہیں چلتی، پھر آپ کو عقیدت اور اپنا عقیدہ اور ایمان یہ اتنا ہی پختہ کرنا پڑتا ہے کہ دوسری رائے ہی نہ ہو، پتہ ہے بس اسی در سے ملنا ہے اور ملے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ جو نالائق ترین انسان ہونے کے باوجود اگر آج مجھے اتنی زندگی گزرنے کے بعد میرے ساتھ اکثر میرے جو قریبی دوست ہیں وہ میرے منہ سے اب ضرور سنتے ہیں 50 سال کی ایج کے بعد کہ میں کہتا ہوں مجھے کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے اور مجھے کوئی اللہ سے دنیا سے کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ اب یہ سکون، یہ اطمینان
یہ ایک ٹھہراؤ یہ بھی ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا، یہ بھی اللہ کی توفیق کی سے ہی آتا ہے، نہیں تو انسان کی طمع تو رکتی ہی نہیں، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ اور مجھے کچھ یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی زندگی میں خواہش کی ہو اور اللہ نے مجھے پوری نہ کی ہو، میں وہ خوش نصیب انسان ہوں۔ لیکن یہ ساری چیزوں کا میور، منبع، سورس، کچھ بھی نام لے لیں، وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے حافظ سلمان مرزا صاحب کی ذات۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رکھے، ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ اسی طرح برکت دن بدن دگنی سے چگنی عطا فرمائے کہ ادھر الفاظ منہ سے نکلیں ادھر بس قبولیت کا درجہ ہو جائے۔ ایسا ہے بھی الحمدللہ، درجات کی بلندی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے اور قرب میں ان کو لے لیں، اور ہم سارے میرے جیسے کئی گناہ گاروں کی زندگی سنور جائے انشاءاللہ۔ گائے بگائے جب بھی موقع ملا تو پھر میں ایک چیپٹر وائز حافظ صاحب کی زندگی پہ اپنے تجزیے، اپنی آبزرویشن، اپنی لائف کی ایکسپیرینس شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔